عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبل منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبل منها. قال إذا يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی، آپ کو سدرۃ المنتہی پہ لے جایا گیا. فرمایا وہی فی السماء السادسہ، یہ چھٹے آسمان میں ہے. الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، فرمایا جو چیزیں اوپر سے اوپر اٹھائی جاتی ہیں وہ وہاں تک پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے آگے لے جائی جاتی ہیں. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهَا وَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور جو چیزیں اوپر سے اتاری جاتی ہیں وہ وہاں تک ہی پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے آگے لے جائی جاتی ہیں. پھر فرمایا اِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، فرمایا کہ اچانک سدرہ پر چھا گئی جو چھا گئی. اور فرمایا وہ سونے کے پتنگے ہیں، اس سے مراد یا تو روحیں ہیں یا فرشتے ہیں. قال فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئی. اوتی الصلوات الخمس، 5 نمازیں عطا فرمائی گئی. وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کے گناہ معاف کیے گئے. اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی چند جھلکیاں بیان فرمائی گئیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات معجزات سے نوازا. ان کمالات میں سے بہت بڑا کمال اور ان معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ معراج ہے. جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک.
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور پھر زمین سے عالم بالا کی طرف اور عالم بالا سے آگے عرش اولا سے بھی آگے کا سفر جو ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے 27ویں رجب کی عجب رات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں سے آگے لے جا کر اپنے حریم ناز میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج پاک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ روحانی معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حاصل رہتا تھا۔ تو آج کی رات اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان کی بلندیوں پر جو بلایا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرایا گیا، آپ نے اگلی صبح اعلان فرمایا تو کچھ لوگوں نے بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں، اور مختصر حصہ کتنا، علامہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ روانہ ہوئے، آپ اپنے براق پہ سوار ہوئے تو سر کے ساتھ ایک ٹہنی ٹکرائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر طے کر کے واپس تشریف لائے تو وہ ٹہنی ابھی اس کی جنبش اور حرکت جو تھی وہ باقی تھی۔ اتنے مختصر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمینوں کی، سارے آسمانوں کی، جنت کی، دوزخ کی اور دیگر جو عجائبات تھے سب کو دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا اور واپس تشریف لائے۔ جب اگلی صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے، اور رات کے مختصر حصے میں ساری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، تو اس وقت کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مختصر حصے میں اتنی بڑی مسافتیں طے کر کے واپس تشریف لائے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وفد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس ہستی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں ساری زمینوں، آسمانوں، حتیٰ کہ لامکان کی بلندیوں سے بھی آگے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہو کر آیا ہوں، تو کیا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعویٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو صدیق ان کی تصدیق کے لیے تیار ہے۔ فرمایا انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، یہ اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو صدیق ان کی تصدیق کے لیے تیار ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعزاز سے نوازا۔ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں اپنے حضور سر جھکانے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے۔